السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له. یہ دونوں کی ضرورت ہے. ایک بات تو کوئی ہے نہیں. یہ کہاں کا ہے؟ سب ایک ہی ہے نا. دودھ کے لیے کھیت والے سب. ہاں یہ دودھ پکڑ لو ہاتھ میں. رش میں نہیں. ہاں میں جانتا ہوں یہاں دودھ کا ماحول ہے ماشاء اللہ. برکتی چیز ہے. ہاں ہاں نماز پڑھیں گے. دوسری مسجد ہے ہماری, دوسری مسجد ہے وہاں سے نماز پڑھ کے آئیں گے. اچھا کوئی بات نہیں. اچھے لوگ ہیں حسن پور والے. اچھے لوگ ہیں. میں تو جس گاؤں میں داخل ہوتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں کہ یہاں والے کیسے ہیں. یہ اچھے لوگ ہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون فحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلع منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق اللہ علیہ. قابل احترام بھائیوں, دوست, بزرگوں, اللہ تعالیٰ کے یہاں دو قانون ہیں اور یہ اللہ کے قانون کبھی بھی بدلتے نہیں ہیں. کہ جیسے دنیا والوں کے تھیلیاں تو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے.
آپ فکر مت کرو، مجھے عادت ہے، روزانہ کا میرا عادت ہے نا، میں پکڑ لیتا ہوں، سیٹ کر لیتا ہوں. آپ بالکل ٹینشن نہ لو. لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو بیچارے کھانے میں اکرام کرتے ہیں. میں نے کہا ہمارا کھانے کا ذکر ہی نہ کرو. ہم تو دسترخوان پہ جتنا ہوتا ہے سب کھانا فرض نہیں ہوتا. جو چیز ہمارے مزاج کے مطابق ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں. یہ معاملہ ہے ہمارے بیان کا. ہر جگہ جاتے ہیں تو ہر جگہ اپنی سیٹنگ ہم خود کر لیتے ہیں تو کیسا کرنا ہے. بالکل ٹینشن نہ لیں، بس میری بات دھیان سے سنیں. اللہ تعالیٰ کے 2 قانون ہیں، اور اللہ کا جو قانون ہے وہ عدلتا بدلتا نہیں ہے. اللہ کا جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا. دنیا والوں کی تھیریاں بدلتی ہیں. دنیا والے ایک چیز بناتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں، پھر 50 سال کے بعد ان کی تھیری بدل جاتی ہے کہ نہیں بھی یہ غلط سوچتی، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. اللہ کا ایسا نہیں ہے، کیونکہ دنیا والوں کے جو معاملات ہیں وہ ان کے تجربے کے اوپر ہیں، اور اللہ کا جو معاملہ ہے وہ تجربے کے اوپر نہیں ہے، اس کے علم کے اوپر ہے. وہ بہت بڑا علم والا ہے، علام الغیوب. تو اللہ نے 2 فیصلے کیے اور وہ فیصلہ کبھی بھی بدلے گا نہیں. ایک فیصلہ یہ کہ دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں، چاہے حسن پور میں رہے، چاہے رتن پور میں رہے، چاہے پالمپور میں رہے، چاہے کولہاپور میں رہے، چاہے شولاپور میں رہے، سہارنپور میں رہے، کہیں پر بھی رہے، کون سی بھی پور میں رہے، دیندار یہ کامیاب اور بے دین یہ ناکام. سیدھی سیدھی بات ہے. اسی لیے میں ہمارے ساتھی کو کہتا ہوں ہمارا واٹس ایپ کا سبق آپ لوگوں کو یہاں پہنچ جاتا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہوگا ماشاء اللہ. ہاں، تو میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ جو تمہیں کھانا ہے کھاؤ، جو پہننا ہے پہنو، اور جہاں گھومنا ہے گھومو، اور جتنے بنڈل جمع کرنے ہو کرو، اور جتنی شادیاں کرنی ہو کرو، جو کرنا ہے کرو. صرف ایک شرط کہ اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو. اس کے ساتھ تمہیں جو کرنا ہے کرو، کوئی روکے گا نہیں آپ کو. تمہارے ساتھ 2 شادیاں کرنی ہے کرو، 3 کرنی ہے کرو بھائی، 4 کرنی ہے کرو، اس پہ ناراض کر کے نہیں. زمین بہت بڑی خریدنی ہے خریدو، آپ کو جو کرنا ہے کرو، اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو. وہ دین ہے. اچھا، دین اگر ہماری زندگی میں آ گیا، نماز پڑھنا صرف دین نہیں ہے، وہ دین کا ایک حصہ ہے، پورا دین نہیں ہے. زکات دینا پورا دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ ہے. حج کرنا پورا دین نہیں ہے، وہ دین کا ایک حصہ ہے. عمرہ کرنا پورا دین نہیں ہے، وہ دین کا ایک حصہ ہے. تو پورا دین کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ پورا دین ہے. یہ کوئی بھلائی نہیں ہے کبھی مشرق کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، کبھی مغرب کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی. کہتے ہیں یہ کوئی بھلائی نہیں. لیکن بھلائی کیا؟ اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ دکھائی نہیں دیتا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. وہ اللہ. سلف صالحین ایک دوسرے کو نصیحتیں بھیجا کرتے تھے. آپ لوگ بھی ایک دوسرے کو نصیحتیں بھیجو. وہ لکھتے تھے شاگرد اپنے استاذوں کو، ابن تیمیہ کو لکھتے، ابن قیم کو لکھتے، امام ابو حنیفہ کو لکھتے، امام ابو یوسف کو لکھتے، امام شافعی کو لکھتے، اور کہتے ہیں ہمیں کچھ نصیحت کرو. تو لمبی چھوٹی نصیحتیں نہیں کرتے تھے. وہ 2 نصیحتیں کرتے تھے. نمبر 1
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں پر بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اور دوسری نصیحت یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے. سب آ گیا، پورا دن آ گیا ہے اس میں. تو دیندار جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کامیاب ہوگا. اس کے مال میں اللہ برکت دے گا، اس کی عمر میں اللہ برکت دے گا، اس کے اولاد میں اللہ برکت دے گا، اس کے علم میں اللہ برکت دے گا. دیندار ہے. دین جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے انسان کے پاس. جھوپڑے میں رکھ کر بھی اللہ اسے کامیاب کرے گا اگر دین ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو بنگلے میں رکھ کر بھی اللہ اس کی زندگی کو اجاڑے گا. یہ اصول یاد ہے کہ جھوپڑے میں کوئی پہچانتا نہیں ہے، کہ کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ کلیئر، کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کلیئر ہوگا تو جھوپڑے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا. ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سیدھے سادے تھے ابو ذر غفاری، بہت پرانے صحابہ میں، بہت اولین لوگوں میں اسلام انہوں نے قبول کیا ہے. ابو ذر غفاری مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے حضرت جبریل آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ اہذا ابا ذر، کیا ابو ذر؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر. تو حضور نے پوچھا ارے جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ تو حضرت جبریل نے کہا مدینہ والے ان کو نہیں پہچانتے، آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے، آسمانوں میں دھوم، سب فرشتے پہچانتے ہیں، مدینہ والے نہیں پہچانتے. آپ نے فرمایا آسمانوں میں دھوم کیوں مچی ہے بھائی؟ فرمایا ان میں دو عادتیں ہیں. ایک عادت یہ ہے کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں، اور دوسری عادت یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں، اڑتے بیٹھتے اڑتے بیٹھتے. آسمانوں میں اگر حسن پور والوں کو دھوم مچانی ہو اپنی تو سورہ اخلاص بہت پڑھو. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا. 20 مرتبہ پڑھو گے 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھو گے 3 محل تیار. تو آج کل میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھواتا ہوں لوگوں کو. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، یہ ہوگا 31 محل تیار ہو جائے گی. کتنے بھائی؟ اور اس میں انکم ٹیکس والا فون کرے گا نہیں آپ کو. دنیا میں اگر بہت بڑی پراپرٹی آپ لے لو، 2 بنگلے بھی اگر آپ خرید لو تو انکم ٹیکس والوں کا میسج آتا ہے نہیں آتا؟ اتنے زیادہ پیسے کہاں سے لائے آپ؟ حساب کتاب دو. ہمارا دن کتنا آسان ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 1 بنگلہ تیار. اچھا اس کا الیکٹرک کا بل نہیں بھرنا اپنے کو، مینٹین بھی نہیں کرنا اپنے کو. اور بلڈر لوگ تو چوری کر لیتے ہیں نا، پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. وہ تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، موبائل بند کر دیتے ہیں. جب پیسہ لینے آتے ہیں تو بہت اچھے مخلص بن کے بات کرتے ہیں، اور جب پیسہ پہنچ گیا تو پکے منافق بن جاتے ہیں، بھاگتے ہیں. امریکہ چلا گیا تو انگلینڈ چلا گیا، یہ ہوتا ہے. وہاں ایسا نہیں. آپ نے یہاں سورہ اخلاص پڑھا 10 مرتبہ، آپ کا بنگلہ تیار. اور میں ایک نصیحت کرتا ہوں، رات کو نیند نہ آنے نا تو 5-6 بنگلے بنا لینے کی. جس رات کو سوتا ہے آدمی نیند نہیں آتی، 5-10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 20 مرتبہ پڑھے تو بنگلے بھی تیار ہو جائیں گے اور نیند بھی آ جائے گی انشاءاللہ. جب سے میں نے بیان کرنا شروع کیا تو ہمارے شکاگو کی ڈاکٹر نہیں ہے امریکہ میں، اس نے کہا مولوی صاحب میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 5 لاکھ تو آپ کو ہدیہ دے دیا میں نے، مجھے دے دیا ہدیہ، اور 5 لاکھ میرے لیے رکھا اپنے لیے. ڈاکٹر نے کہا تو اس ڈاکٹر نے کہا مولوی صاحب 5 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا تو ماشاءاللہ میرے تو بہت بنگلے تیار ہو گئے جنت میں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کے بنگلے تیار، مگر پکے ملیں گے نا؟ میں نے کہا میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے، کیونکہ مسند احمد کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر
10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا اذن لا استکثر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر تو میں بہت پڑھوں گا، بہت بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا جتنا بنانا ہے بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ کہتے ہیں جتنی تھکے گا کتنا دے گا اللہ۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے جتنا پڑھا ہے اس سے بنگلے آپ کو ملیں گے۔ تو مول صاحب کہ بھاڑو آپ سے بھی نہیں آ رہے، سمجھ گئے نا؟ رینٹ، کرایہ، اتنے سارے بنگلے ہوں گے تو کرایہ والا۔ میں نے کہا جنت میں کرایہ نہیں آئے گا، تو اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو مشورہ کر لیں گے، تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو آپس میں مشورہ کریں گے کہ اللہ پاک یہ اتنے سارے بنگلے میرے ہیں، کیا کرنا ہے مجھے؟ ملے گا ضرور۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین والی زندگی اگر ہم گزاریں گے، یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اللہ کی طاقت کو بولیں گے، اللہ کی طاقت کو سنیں گے، اللہ کی بڑائی کو بولیں گے اور اللہ کی بڑائی کی دعوت دیں گے کہ کرنے والے اللہ ہے، اور نمازوں کا اہتمام کریں گے، تو نعمتوں کی بوندا باندی اللہ ہم سب کو دنیا میں دے گا، اور نعمتوں کی موسلادھار بارش اللہ تعالیٰ جنت میں کرے گا۔ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا، ادنا سے ادنا درجے کا جنتی۔ جب یہ جنتی جنت میں داخل ہوگا تو جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی ویلکم کہنے کے لیے، تو ایک جنتی کھڑا کھڑا دیکھے گا 40 سال تک، دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اس کا رخسار دیکھ رہا ہے، اس کے دانت دیکھ رہا ہے۔ وہ پانی پیے گی تو پانی اس کے گلے سے اترتا ہوا دکھائی دے گا، سیدھا دکھائی دے گا۔ سینے کے اوپر شوہر کا نام لکھا ہوا ہوگا، مکتوب اسمک علی صدرہا و مکتوب اسمہا علی صدرک، اس حور کا نام اس کے سینے کے اوپر اور اس کا نام اس کے سینے کے اوپر، 40 سال تک دیکھتا رہے گا۔ یہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا۔ ہے تمہارے حسن پور میں ایسی فرشی حور ہے، 40 منٹ بھی نہیں دیکھتا آدمی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے لو بسقت بسقة فی 7 ابحر لکان احلی من العسل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اگر وہ حور معمولی سا اپنا تھوک 7 کھارے کھارے سمندروں میں ڈال دے تو 7 کھارے کھارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اور اگر تمہاری فرشی حور حسن پور والی جو ہے شہد میں تھوکے کے کبھی کھاؤ گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح۔ آج مزے والا بیان کرنا ہے مجھے، سسرال والا بیان۔ عرب مدینہ منورہ میں ہمارے بیانات ہوتے ہیں نا، تو عربوں میں بیانات ہوتے ہیں، تو وہاں بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ عرب بھی ہوتے ہیں اور ان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے یہ حدیث بیان کی، لو بسقت بسقة فی 7 ابحر لکان احلی من العسل، تو عرب بہت جھومنے لگے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بولتے۔ پھر میں نے یہ کہا کہ تمہاری یہ مدینہ کی جو حوریں ہیں یہ اگر شہد میں تھوکے کے بھی کھاؤ گے، تو عربوں نے کہا واللہ لا ناکل واللہ لا ناکل واللہ لا ناکل۔ جب تھوک میں اتنی مٹھاس ہے تو پوروں میں کتنی مٹھاس ہوگی؟ یہ ادنا سے ادنا درجے کی حور ہے یہ، جو 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھے گا۔ جب 40 سال ہو جائیں گے تو داہنی طرف اوپر ایک حور ہوگی، وہ دیکھے گی اور کہے گی یا عبدم من عباد اللہ، یا عبدم من عباد اللہ، اے اللہ کے بندے میں سے ایک بندے، 40 سال تو نے اس کو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں، مجھے دے۔ اب یہ دائیں طرف والی حور کو دیکھے گا، گردن میں تکلیف نہیں ہوگی، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ 40 سال دیکھے گا، کتنے سال؟ 80 سال ہو گئے۔ اب جب 80 سال ہو گئے تو بائیں طرف والی حور کہے گی
یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، تو نے 80 سال دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب جو ہے بائیں طرف والی کو دیکھے گا، 120 سال صرف دیکھنے میں لگیں گے، صحبت میں نہیں، پیار کرنے میں نہیں، کھیل میں نہیں۔ میاں بیوی تو کھلونا ہوتا ہے نا دوسرے کے لیے، تو وہ جنت کے حوروں کے ساتھ بھی کھیلے گا اور وہ حوریں بھی کھیلیں گی، اس میں نہیں۔ اس کی تفصیل تو الگ ہے جو دوسری مرتبہ آ کے سناؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو خالی اتنا سن لو کہ صرف دیکھنے میں اتنا وقت گزرے گا اور آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں۔ آپ باہر چلے جائیے، آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، آپ کھڑے کھڑے 40 منٹ اس کو دیکھیے۔ کتنے منٹ بھائی؟ 40 منٹ۔ تو آپ کی آنکھوں میں بھی تکلیف ہوگی، آپ 40 منٹ کھڑے کھڑے اپنی موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور انشاءاللہ پبلک آپ کو دیکھے گی۔ کیا گھوڑوں تھی جو سارے وہ جیسے موٹر سائیکل جو ہے، اور وہاں 120 سال اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھے گا، کوئی تکلیف نہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کیا ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی، کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے دل پر اس کا وہم و گمان نہیں گزرا۔ ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا، شرط یہ یہاں سے آدمی دین لے کر جائے، بے دینی نہیں، حرام پیسہ نہیں، حلال مال۔ عام طور سے حرام پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے عام طور سے، اور حلال مال کم ہوتا ہے۔ یہ نشانی بتائی علماء نے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، سمجھ لو کہیں نہ کہیں حرام کی بو ہے جو آ رہا ہے، اور حلال مال یہ تو کم ہوگا لیکن اس میں برکت ہوگی۔ شیخ عبد القادر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت جی، پیر تھے نا وہ، حضرت جی مجھے حج میں جانا ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ دعا بھی کر دو اور کچھ میری مدد بھی کر دو۔ تو جنید بغدادی نے دعا کی کہ جب اللہ تعالیٰ تیرا حج کرا دے آپ کے ساتھ، اور جیب میں سے 2 دینار نکال کے دے دیے، لے کے پیسے۔ وہ کھڑا ہوا ہے، ابھی کیوں کھڑا ہے؟ کہ حضرت جی حج کرنا ہے، حج بغداد سے عرفات، عرفات سے مدینہ، اشارے کا لمبا سفر ہے، یہ 2 دینار میں کیا ہوگا؟ تو جنید بغدادی نے کہا الحمدللہ یہ 2 دینار ایسے برکتی ہیں کہ اس میں کئی لوگوں کے حج ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا بھی حج کرا دے گا، جا یہاں سے۔ وہ نکلا، لمبے سڑک قافلہ جا رہا تھا، ارے بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو آپ لوگ؟ آپ حضرات کہاں جا رہے ہیں؟ حج کے لیے۔ ارے بھی مجھے بھی لے چلو یار، میں جنید بغدادی کے وہاں سے آیا ہوں، مجھے بھی لے چلو۔ حضرت جنید بغدادی معروف آدمی تھے، تو اچھا بھی آ جا، بیٹھ جا۔ روانہ ہو گئے، ایک منزل پر جا کر ٹھہرے۔ اس منزل پر جا کر جب ٹھہرے تو کھانا پکانے کا مشورہ ہوا، جیسے ہمارے تبلیغ جماعت میں ہوتا ہے کھانا پکانے کا مشورہ۔ تو امیر طعام جو تھا وہ امیر قافلہ کے پاس آیا اور یوں کہا کہ اپنے پیر صاحب کے وہاں سے ایک آدمی آیا ہے، تو اس سے کتنا پیسہ لیں کھانے کا؟ تو امیر قافلے نے کہا کہ پیر صاحب کے وہاں سے آیا ہے، پیر صاحب کا جو ہے شاگرد ہے، پیر صاحب نے بھیجا ہے، نہیں وہ ہمارا مہمان ہے، پیر صاحب ہمارے جنہیں بغداد ہماری بھی پیر ہے، تو روٹیاں زیادہ بنا لینا، تھوڑا جو ہے سال زیادہ پکا لینا۔ تو علماء نے لکھا ہے وہ 2 دینار میں اتنی برکت تھی کہ اس کا پورا حج ہو گیا، مدینہ بھی ہو گیا، اور قافلے والوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور یہی قافلہ حضرت جنید بغدادی کے گاؤں سے جو گزرا، جہاں سے بٹھایا تھا وہیں پر اس کو اتار دیا۔ لہٰذا تیرا حج بھی ہو گیا، پیر جی کا ہمارا سلام کہہ دینا، اور اب انشاءاللہ پیر صاحب سے ملنے کے لیے آئیں گے، کچھ کھجورے بھی لے آئیں گے، کچھ زمزم بھی لے آئیں گے۔ یہ آدمی اتر گیا، پیر صاحب کے پاس گیا، تو پیر صاحب جنید بغدادی نے کہا ماشاء اللہ، اللہم اجعل حجک حجا مبرور، مسعیک سعی مشکور،
وذنبك ذنبا مغفور فیعطیک تجارت لن تبور. دعا دی اللہ تیرا حج قبول فرمائے، تیرا حج بہت آسان فرمائے اور تیری تجارت اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ، حج مبارک، حج مبارک. آجا آجا. اور جب وہ داخل ہونے لگا کہا بھائی دیکھ پہلے میرے 2 دینار واپس کر دو. وہ 2 دینار اس کے جیب میں تھے. تو اس نے کہا کہ حضرت جی یہ تو آپ نے مجھے دیے تھے. یہ اتنے برکتی ہے کہ کئیوں کے حج ہو گئے، تیرا بھی حج ہو گیا، اب پتہ نہیں کتنے سالوں میں کتنے کے حج ہوں گے. یہ دینداری کی برکت. تو جنت میں دیندار جائے گا. جنت میں نماز نہیں پڑھنی، جنت میں گشت نہیں کرنا، جنت میں چلہ بھی نہیں لگانا، جنت میں مسجد جماعت میں بھی نہیں بیٹھنا. جنت کے اندر یہ چیزیں کرنی ہی نہیں ہے. دنیا میں کر لو، جنت میں نہیں کرنا کہ نماز کی چھٹی. بس نماز کا وقت آئے گا تو پتہ کیسے چلے گا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر نماز کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کے لیے ایک جوڑا ہدیے میں آئے گا. تو جنتی سمجھ جائیں گے کہ فجر کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، یہ وقت ہو گیا. جنت کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں. دنیا میں کتنے ٹینشن ہوتے ہیں، الیکٹرک بل ضرور سے، بیڑی موجی سے، کسی پالن پور لے جانے سے، پوتا بیمار ہے اس کی تکلیف، اس کی ترتیب بنانی ہے، زمین کا فلاں کام ہے، کتنے کام ہوتے ہیں. جنت کے اندر کوئی تکلیف نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں. جنت میں کھانا نہیں پکانا عورتوں کو، اور جنت میں مردوں کو دکان نہیں کھولنی. دنیا میں تو مردوں کو دکان کھولنی پڑتی ہے اور عورتوں کو کھانا پکانا پڑتا ہے. تو جنت میں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں. تو کیا کھائیں گے؟ میرا جی میں آئے گا کہ اللہ پاک مجھے یہ کھانا ہے، وہ کھانا حاضر. اللہ پاک یہ کرنا ہے، جو چاہیے وہ حاضر. جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے. یہاں ہمارے یہاں ٹوائلٹ ہوتی ہے نا، مردانہ، زنانہ، مین وومن، یہ مردوں کا اور یہ عورتوں کا. جنت میں ٹوائلٹ ہے ہی نہیں. جنت میں جو ٹوائلٹ کیے تو کھائیں گے بہت، کیا ہوگا؟ یہ فرمایا خوشبودار ڈکار نکلے گی، کھانا آ جائے. سیون پینے کی وہاں ضرورت نہیں، پیپسی پینے کی ضرورت نہیں، زیرہ مسالہ پینے کی ضرورت نہیں ہضم کرنے کے لیے. خوشبودار ڈکار نکلی، کھانا حاضر. خوشبودار پسینہ نکلا، کھانا حاضر. جنت کے اندر مچھلیاں خدمت کریں گی. روایتوں میں آتا ہے مچھلیاں، میاں اور بیوی دونوں کہیں گے آج سمندر کی سیر کرنی ہے، تو دونوں کے دونوں اپنے جہاز میں بیٹھیں گے تو مچھلیاں نکلے گی اور ایک جملہ کہے گی یا ولی الرحمن اتاکلونی. یہ روایتوں کے الفاظ ہے. یا ولی الرحمن اتاکلونی، اے رحمان کے دوست کیا مجھے کھاؤ گے؟ مچھلی کہہ رہی. تو دونوں بھی اب یہ کہیں گے نام. عورت بھی کہہ رہی ہے اور مرد بھی کہہ رہا ہے. تو مچھلی پوچھ رہی ہے مشویین او مطویین، مشویین او مطویین، بھنا ہوا گوشت کھلاؤں یا شوربے والا؟ تو یہ دونوں کہیں گے دونوں ویرائٹی لا. مشویین بھی لا، بھنا ہوا بھی لا، اور شوربے والا بھی لا. ہے دنیا میں کوئی جگہ ایسی دیکھی کہ جہاں مچھلیاں خدمت کرے؟ جنت میں یہ ہوگا یا ولی الرحمن اتاکلونی، اور رحمان کے دوست کیا تم مجھے کھاؤ گے؟ ہاں کھائیں گے. وہ خود پوچھے گی مشویین او مطویین. یہ نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے. بہترین قسم کے مکانات دیے جائیں گے. بہترین، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، جوڑنے والا گارا مشک کا. جنت کی مٹی زعفران کی. جنت میں دھوبی نہیں جائے گا، دھوبی گھاٹ نہیں. دنیا میں تو کپڑے دھونے کے لیے دھوبی گھاٹ ہوتا ہے. لا یبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم. کپڑے میلے نہیں ہوں گے، بلکہ جنت کی مٹی ایسی ہے کہ جتنی مٹی لگے گی اتنی کپڑوں میں سب زیادہ خوشبو آئی.
کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں. ہاں دھو بھی جائے گا لیکن دیندار دھو بھی جائے گا, کپڑے دھونے کے لیے نہیں جائے گا, کپڑے دھونے کے لیے نہیں. جنت کے اندر آئینہ بھی نہیں. دنیا میں تو آدمی آئینے کے اندر دیکھ کر اپنا چہرہ ٹھیک کرتا ہے, بال ٹھیک کرتا ہے. جنت میں آئینہ نہیں, تو اپنا چہرہ دیکھنا ہوگا. فرمایا جو حور ہے اس کے رخسار میں دیکھے گا اپنا منہ دکھائی دے گا, سونے کی طرف دیکھے گا اس کا منہ دکھائی دے گا. جنت میں زائد بال نہیں ہوں گے, جو انسان کے بدن میں زائد بال ہوتے ہیں. جنت میں داڑھی بھی نہیں. اہل الجنت جرم مرد مکحلی, عورتوں کے لیے برقع نہیں, یا برقع پہننا پڑے گا. جنت کے اندر برقع نہیں, جنت میں پردہ اللہ اٹھا لے گا, ایک دوسرے سے ایسے بغیر برقع کی باتیں کریں گے. جنت کے اندر مردوں کے لیے داڑھی نہیں, عورتوں کے لیے برقع نہیں, اور جنت میں زائد بال بھی نہیں رہیں گے. انسان کے بغل میں بال ہوتے ہیں, ادھر بال ہوتے ہیں, ادھر بال ہوتے ہیں, سارے بال جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی چھٹی تمہاری, جاؤ, کوئی تکلیف نہیں. جنت میں آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 60 ہاتھ, یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا, ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں گے. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. جنت میں رات نہیں ہوگی. دنیا میں تو رات ہوتی ہے نا, تو جنت میں کیا ہوگا؟ ایسا وقت ہوگا جیسے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت جنت میں ہوگا. سہانا. جنت میں نیند نہیں, کیونکہ نیند موت کی بہن ہے. تو جنت کو موسم نیند کو تھک جائیں گے, ان کا تھکن ہے نہیں وہاں. تھکن نامی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر, کوئی بھی چیز نہیں. میں امریکہ گیا تھا, امریکہ, تو جنت کا بیان عربی میں کرنا بہت آسان, کیونکہ عربی میں کرنا اس لیے آسان کہ قرآن کی آیتیں پڑھ لو اور سمجھ جاتے ہیں, حدیث سے پڑھ لو اور سمجھ جاتے ہیں. لیکن جو اردو والے ہیں جیسے گجراتی, تو ان کو سمجھانے کے لیے جیسے بھوڑو سورت یہ وہاں والے ہیں تو ان کو سمجھانے کا ڈھنگ ہمارا الگ ہوتا ہے. ہماری برادری ہوتی ہے تو ان کو سمجھانے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے. بنگالیوں کو سمجھانے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے, جاپانیوں کو سمجھانے کا ڈھنگ الگ, کوریا والوں کو سمجھانے کا ڈھنگ الگ, سب کے ڈھنگ ہوتے ہیں الگ الگ. تو امریکہ میں ہمارا بیان چل رہا تھا سان فرانسسکو میں. سان فرانسسکو کیلیفورنیا کا ایک شہر ہے. اس شہر میں مردوں کی شادیاں ہوتی ہیں. مرد سے شادی کرتے ہیں, عورت سے شادی کرتے ہیں. دنیا میں ایک ہی شہر ایسا ہے کہ جہاں یہ چیز ہے کہ مرد شادی کریں گے, عورت شادی کرے گی. ہم وہاں پر بھی گئے ہیں, ہم نے ان لوگوں نے بیان کیا ہے. تو وہاں ہمارا بیان چل رہا تھا تو ایک فلسطینی بڑے میاں میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے جنت کے کچھ اشعار پڑھے کہ حضور یہ اشعار پڑھ کے سنائیں گی. تو بیٹھے بیٹھے کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ اتنا زور سے سبحان اللہ کہتے تھے کہ ان کی آواز میری آواز سے زیادہ ٹکراتی تھی. آپ سمجھے, یعنی میری آواز مجھے پہنچنی چاہیے تو میری آواز مغلوب ہو جاتی تھی, ان کی آواز غالب ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. اور مائک کے پاس آ کے بولتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے ان سے کہا چچا میرا بیان نگلو اگلو مت, میرا بیان نگلو. تم تو یار میرے مائک میں آواز لگا دو, تھوڑا دور بیٹھو, میرا بیان نگلو اگلو مت. لیکن ہمارا جوانی تھی اور وہ برابر قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے, قرآن اور حدیث سے سنا رہے تھے, اور وہ اور جوش آ گیا. وہ جو ہے اسی میں وہ جہاں اسٹیج کھڑے تھے نا وہیں پر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہم صلی الجنہ اللہم صلی الجنہ, وہیں کھڑے اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر. تب سارے کے سارے مرد بیٹھے ہیں, عورتیں بیٹھی ہیں, اور یہ بڑے میاں جو ہے یہ تو جھومنے لگے. تو میں نے اب لوگ میرا بیان کیا سنیں گے, ان کا ناچ دیکھیں گے. تو میں نے کہا بھائی دیکھ لو ان کا ناچ, تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. لیکن وہ برابر ناچ رہے تھے. میں نے کہا تھا آپ لوگ گھبراؤ مت, کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے.
میں نے کہا نا سسرال والا بیان کرنا ہے، یہ پورا کہیں میں نے بیان کیا ہی نہیں پورے سفروں میں. تو جنت جو ہے یہ اللہ نے متقیوں کے لیے بنائی اور ملے گی. ان فی الجنت حورا اسمہا آئینہ، حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام آئینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دے گا جو تہجد پڑھ رہا ہوگا، جو قرآن پڑھتا ہوگا، جو دین کا کام کرتا ہوگا، اس آئینہ کے ساتھ اللہ اس کا نکاح کرائے گا. ان فی الجنت حورا اسمہا لعبہ، جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام لعبہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دے گا جو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرے گا. اللہ اس کو دے گا جو روزانہ اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا. یہ ساری کی ساری حدیث ہے. جنت میں کبھی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، لیکن ایک ٹینشن ہوگا جنت میں. بتاؤ بھائی، جنت میں لڑائی نہیں، لیکن ایک مرتبہ لڑائی ہوگی جنت میں، لیکن لٹھا نہیں، اس کو مارو اس کو مارو. جو حوریں ہیں اور دنیا کی دیندار عورتیں، ان دونوں کے آپس میں نوک جھوک ہوگی. نوک جھوک. حوریں کہیں گے ہم افضل، دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے ہم افضل. اور یہ بات روزانہ ٹھن ہوتی رہے گی جنت میں، نوک جھوک. تو اللہ کے دربار میں بات پہنچے گی کہ یار یہ لڑتی رہتی ہیں آپس میں. حوریں کیا کہیں گی؟ ہم افضل. اور دنیا کی دیندار عورتیں ہم افضل. معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں. تو ایک طرف حوریں کھڑی ہیں، ایک طرف دنیا کی دیندار عورتیں کھڑی ہیں. انہیں دیندار عورتوں میں سلف صالحات، اوپر کی جو دیندار عورتیں تھیں ہمارے اسلام سے پہلے، وہ بھی ہوں گی، امہات المومنین بھی ہوں گی. اور ہمارے زمانے کی جو دیندار عورتیں جنت میں جو جائے گی وہ دینداری سے جائے گی، بے دین سے جائے گی نہیں. سب پورا کا پورا جھمکٹا ہوگا دیندار عورتوں کا. اب اللہ کے دربار میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں آئے ہو؟ تو حوریں کہیں گی اللہ پاک ہم افضل ہیں. تو دنیا کی دیندار عورتیں کہا خاموش رہے گی، نہیں اللہ پاک ہم افضل ہیں. تو اللہ تعالیٰ حوروں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو حوریں کہیں گی ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہماری چھاتیوں میں عنبر ہے، ہمارے ناک کے اندر جو ہے مشک ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں عود ہے، عود کے بنے خوشبو ہے، اور ہم گلابوں میں پلی ہیں، اور ہمیں کسی نے جنا نہیں ہے، تیرے امر کن سے پیدا ہوئی ہے. جب یہاں تک پہنچے گی تیرے امر کن سے پیدا ہوئی ہے، تو یہ دنیا کی دیندار عورتیں ہیں نا، اللہ پاک ہماری اوبھڑو، اللہ پاک ہماری بھی اوبھڑو. تو اللہ کیا کہیں گے؟ محلن ٹھہرو ان میں کہہ لینے دو، ٹھہرو. لیکن وہ ابھار آئے گا، ابھار. اب سمجھے نا، اللہ پاک بھری یوں نہ اوبھڑو تو ہماری بھی اوبھڑو. محلن کا مطلب یہ ہے انتظار کرو، تھوڑا ٹھہرو. اب وہ حوریں تعریف کر رہی ہے. اب یہ عورتیں جو دیندار عورتیں ایک دوسرے کو کہہ رہے تو بول رہا، تو بول. اللہ تعالیٰ اشارہ خالی ہاتھ سے کرے گی. اور حوریں اپنی تعریف کر رہی. جب تعریف پوری ہو چکے گی تو اللہ تعالیٰ ایک سوال کریں گے، هل بقي عندكن شيئا، هل بقي عندكن شيئا، کیا کوئی چیز تمہارے پاس باقی رہی؟ یہ سب ہو گیا. تو حوریں پھر جائیں گی، حوریں کہیں گے اللہ پاک سب ہو گیا لیکن ہم افضل ہیں. دلیلیں ہو گئی، سب ہو گیا لیکن ہم افضل ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے خاموش رہنا، بولنا مت. اب متوجہ ہوں گے دیندار عورتوں کی طرف. ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی. اللہ پاک ہم نے روزے رکھے ہیں اور گرمیوں میں رکھے ہیں. ان حوروں کو کیا پتا، ان حوروں کو کیا پتا گرمی کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم نے حج کیا ہے، انہوں نے حج نہیں کیا. اللہ پاک ہم نے بچے جنے، بچے جننے میں کیا تکلیف ہوتی ہے، ان حوروں کو کیا پتا. اللہ پاک ہم نے جو ہے ہمارے شوہروں کو چوچلے نخرے برداشت کیے،
انہیں کیا پتا شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں؟ بھائی شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں؟ ان کا تو کوئی شوہر ہے ہی نہیں، ان کی تو شادیاں ہوئی ہی نہیں ہیں۔ بھائی شادیاں ہو تو شوہر کے نخرے دیکھیں وہ۔ اللہ پاک ہم نے تو ہمارے شوہروں کو بستر باندھ مان کر تیرے راستے میں بھیجا ہے۔ شوہر اللہ کے راستے میں جاتا ہے، کبھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی بھینس بیمار ہو جاتی ہے، کبھی بچڑا بیمار ہو جاتا ہے، کبھی گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اب جو ہے یہاں بھاگو یہاں بھاگو، ان حوروں کو کیا پتا؟ اب وہ حوریں کھڑی کھڑی اللہ کے خلاص تم کو بولنے کی اجازت نہیں، تمہارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہ دیندار عورتیں جو ہے اپنی فضیلتیں بیان کریں گی۔ یہ ماں عائشہ کی حدیث ہے اور ام سلمہ کی حدیث ہے، میں نے تفصیل سے بکھرے موتی میں یہ مضمون لکھا ہے قرآن کی آیت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دیندار عورتوں سے، ماذا سبب فضلکم، تمہارا افضل ہونے کی کیا وجہ؟ یہ عورتیں ساری تقریر کرے گی سر۔ اچھا کچھ عورتیں اگر بھول بھی جائے گی نا تو پیچھے سے لقمہ دے گی آدھی کو، آدھی کے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، قربانیاں دے کر آئی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے کہ اللہ کا مطلب ہے سنو فیصلہ، اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ اللہ سنو فیصلہ، تو سارے کے سارے جنتی کان لگا کر سنیں گے، اللہ کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے انبیاء، شہداء، صدیقین، یہاں انبیاء نہیں ہوں گے، یہاں تو عورتیں ہیں خالی، پھر حوریں اور دنیا کی دیندار عورتیں۔ انبیاء اپنی اپنی جنتوں میں، شہداء اپنی اپنی جنتوں میں، علماء اپنی اپنی جنتوں میں، سب اپنی اپنی جنتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، اللہ کان کھول کے سنو، اب اللہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے دنیا کی دیندار عورتیں یہ افضل ہیں۔ تو ماں عائشہ جب یہ حدیث سناتی تھی یا ام سلمہ یہ حدیث سناتی تھی تو ایک جملہ کہتی تھی، فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، دنیا کے دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ گئی۔ بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب، تو بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں۔ فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، اس کے بعد سے پھر یہ نوک جھوک ختم، یہ ٹائم جب آ جائے گا اللہ فیصلہ کر دے گا، اس کے بعد سے نوک جھوک ختم، حوریں رہیں گی لیکن باندیاں بن کے رہیں گی، غلام اپنے گھر میں کام والی ہوتی ہے، ارے سمجھے گی نہیں؟ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان حوروں کے مقابلے میں دنیا کی دیندار عورتوں کو 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دی جائے گی۔ کتنی بھائی؟ 70,000۔ تو پاگل ہوگا جو حوروں کے ساتھ بیٹھے گا، دنیا کی حوروں کے ساتھ، دنیا کی دیندار عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہ حوریں ہیں عرشی حوریں اوپر والی، اور ہماری جو دنیا میں حوریں ہیں یہ فرشی حوریں ہیں، یہ اللہ نے فرشی حوریں دی۔ شرط ہے دینداری کا ہونا شرط، اس کے علاوہ نہیں۔ اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ آج اگر کوئی قاری اچھا قرآن پڑھے تو آدمی کو کیسا مزہ آتا ہے، اور پڑھے اور پڑھے اور پڑھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ انعام پڑھ کے سنائے گا۔ جب سورہ انعام مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر کہا، دیکھو واہ 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 واہ، یہ سورت نازل ہو رہی ہے، 70,000 فرشتوں کے جھول میں آ رہی ہے، تمہارا رب تمہیں یہی سورت پڑھ کر جنت میں سنائے گا۔ سنو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب جو ہے اللہ تعالیٰ پھر اچھا خدا کی شان، آدم علیہ السلام دعوت کریں گے اپنے بچوں کی، سب جائیں گے مرد عورتیں، سب جائیں گے مرد عورتیں، نوح علیہ السلام دعوت کریں گے، آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کریں گے مرد عورتوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے کہ جبریل سب نے اپنے اپنے دسترخوان بچھا لیے، چل اپنا میرا دسترخوان بچھا۔ اب اللہ کا دسترخوان لگے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، عورتیں نہیں آئیں گی میرے دسترخوان پر، صرف مرد آئیں گے۔ عورتوں کو جا کر سنانا مت بھائی،
ورنہ ہسنپور کا ویزا بند ہو جائے گا میرا. اللہ تعالیٰ کہیں گے عورتوں کی دعوت میں نہیں کروں گا, مردوں کی دعوت سب مردوں کو بلاؤ, سب مردوں کو بلاؤ. تو جبریل علیہ السلام اعلان کریں گے کہ چلو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے, فلاں میدان میں دعوت ہے, صرف مرد آوے عورتیں نہ آوے. اللہ اپنا دیدار کرائیں گے تو عورتیں تھوڑی سی روٹ بھی جائے گی. مردوں کو بلایا کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں, ہم بھی تو چاہتی ہیں ہمارے اللہ کو دیکھنا, لیکن اللہ کا حکم ہوگا مرد آوے مرد, عورتیں نہ آوے تو مرد جو ہوں گے نا تھوڑی شیخی بگاڑیں گے. جو اللہ نے امن بولایا تب ان نہ بولایا, اللہ نے خالی مردوں نے بولایا تو بولو کہ تباہ دعوت سے کوئی عورتیں جو ہے وہ کہیں گی بہت ہونا چاہیے تو بس خبر پڑے سے ٹائم بتا سے سوسائی سے اگلا وقت بتایا گا کیا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت, سارے مرد جمع ہو جائیں گے سب, اس میں انبیاء بھی ہوں گے, صلاح بھی ہوں گے, صدیقین بھی ہوں گے, شہداء بھی ہوں گے, سب بیٹھ گئے. تو جبریل علیہ السلام بھائی کھڑے کھڑے کہیں گے اللہ پاک سب آ گئے ہیں, کیا ویرائٹی رکھوں؟ اسٹارٹر, اپنے اسٹارٹر ہوتا ہے نا اسٹارٹر, ارے سمجھ گئے کہ نہیں, اسٹارٹر میں کیا رکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے فَكِّهُوهُمْ, انہیں سب سے پہلے پھل کھلاؤ, ہم لوگ پھل کھائیں گے انشاءاللہ. اللہ بار یہ تو اسٹارٹر ہو گیا, لیکن دوسرا اسٹارٹر کیا رکھوں؟ پھل کھا لیے. تو اللہ کہیں گے وَاسْقُوهُمْ, اب انہیں جوس پلاؤ, جوس پی لیں گے. اللہ پاک پھل بھی کھا لیے, جوس بھی پی لیا, اب اطعموہم, اب انہیں کھانا کھلاؤ, ہم کھانا کھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کھانا بھی کھلا دیا. آپ یہ کہا وقسوہم, ایک ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو. وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے اس کی قیمت, ایک ڈورے کی قیمت اتنا قیمتی ہوگا. لکھا ہوا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن, من الرحمن الی عباد الرحمن, من الرحمن الی عباد الرحمن. فٹافٹ فرشتے لا کر لو یہ آپ کا, یہ آپ کا, یہ آپ کا, یہ آپ کا. اللہ پاک جوڑا دے دیا. آپ عطروہم, یہ خوشبوئیں دو. تو پاؤ تولے کی چارلی کی خوشبو نہیں ہوگی, ہمارے پاؤ تولے کی ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیاں, ماہیت طبعیت. سمجھ گئے نا آپ لوگ, یہ ترجمے سارے اصل عطر تو ہوتے نہیں ہے, اصل عطر تو عود ہوتا ہے, اصلی گلاب, عنبر, زعفران, یہ اصل عطر. اور چھوٹے چھوٹے شیشیوں میں نہیں, بڑے بڑے کنٹوروں میں, اور اس پر بھی لکھا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن, من الرحمن الی عباد الرحمن, من الرحمن الی عباد الرحمن. اللہ پاک سب کو میرا ہدیہ دے دیا, کنٹر دے دیے. اب تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب ان سے پوچھو کیا خواہش ہے. تو جبریل علیہ السلام مائک لے کر کھڑے ہو جائیں گے. سمجھ گئے مائک کا مطلب؟ یہاں اپنے اسٹیج پر کھڑے ہو جائیں گے. بھائی دیکھو اللہ نے دیا, اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تمہاری کیا خواہش ہے. اب سارے کے سارے سچ بتائیں گے اللہ تعالیٰ آفر کر رہا ہے, کیا خواہش ہے. تو آپس میں بیٹھ کر کہیں گے بھائی ہم ابھی جواب نہیں دے سکتے, ہم تو ہمارے علماء سے پوچھیں گے. یہ حدیث کا جملہ ہے. علماء کا مطلب بخاری پڑھنے والا نہیں, علماء کا مطلب تفسیر کرنے والا نہیں. یہاں علماء سے مراد متقی لوگ. اريد ان اكون اعلم الناس قال له اتق الله تكن اعلم الناس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے 25 سوالات کیے تھے. پہلا سوال یہ کیا تھا اريد ان اكون اعلم الناس, حضرت میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس, تقوی اختیار کر, سب سے بڑا عالم تو ہوگا. متقی لوگ ان کے پاس جائیں گے, جا کر کہیں گے, مشورہ ہوگا کیا کریں کیا کریں. تو مشورے میں یہ طے ہوگا سب کچھ ہمیں مل گیا, ایک چیز نہیں ملی. اور وہ کیا نہیں ملی کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں. جبریل سے کہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا دیدار کرائے, ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں.
تو سب مل کر جبریل علیہ السلام سے کہیں گے جبریل علیہ السلام مارا اینا رب بنا، ہم نے ہمارے رب کو دیکھا نہیں ہے. تو یہ جبریل علیہ السلام وہی کھڑے کھڑے میسج بھیجیں گے. سمجھ گئے نا؟ یہ میسج کے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ کھڑے کھڑے اللہ پاک یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی سے کہیں گے ارفع الحجاب، نورانی روحانی پردے ہٹا. 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے. کتنے؟ 70,000. اور ایک ایک پردہ ہٹے گا، ہم دیکھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے. ایک پردہ ہٹا موسیقی بجے گی، دوسرا پردہ ہٹا موسیقی بجے گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کو ہم دیکھیں گے، اللہ کو ہم دیکھیں گے. پھر اللہ کو ہم دیکھیں گے. جنت میں موت نہیں ہے. جنت میں اگر موت ہوتی تو اللہ کو دیکھتے ہی کلیجے پھٹ جاتے، ہم وہی مر جاتے. لیکن جنت میں موت نہیں. اور اللہ تعالیٰ خود کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، او جنت والو سلام علیکم. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. جب اللہ خود سلام کریں گے تو اللہ کو ہم وعلیکم السلام نہیں کہیں گے. وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے ہے. تو اللہ کو کیا کہیں گے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ سلام تو آپ ہے اور آپ ہی سے سلامتی چلی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دیں گے انت السلام ومنک السلام. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ پاک جنت میں تو لاؤ سے نہار جمت ہوئی تھی، ہماری ویزا ختم نہ تھا وہ جو ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے میں تم سے اگر ناراض ہوتا تو جنت میں داخل ہی نہ کرتا. جنت میں جو آئے گا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جو ہے جنت میں رہے گا وہ. الیوم قد رضیت عنکم فلا اسخط عنکم ابدا. آج میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے مانگو کیا مانگتے ہو. اللہ پاک ہمارا یہ کام کر دے. روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ اور کیا چاہیے تم کو. تو کیا کچھ لوگ کہیں گے اللہ پاک تھوڑی تمہارا کون بات کری سے ہمارے بس دونوں ہو میں نا شرم آوے تو دونوں ہو میں کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے. پرائیویٹ ایک یہاں سے کھڑا ہوگا ایک وہاں سے کھڑا ہوگا ایک وہاں سے کھڑا ہوگا. اللہ پاک کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے. آ جاؤ آ جاؤ. اللہ پاک بڑا آلو کو بڑھنا نہیں سمجھے تم پبلک سنے نہیں بس آپ جانو ہم جانے. اللہ کہیں گے آؤ آؤ آؤ. یہاں سے بلائیں گے یہاں سے بلائیں گے یہاں سے بلائیں گے. بیٹھو بیٹھو. اب وہ پیچھے دیکھیں گے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. سمجھ گئے نا ہماری بات سن تو نہیں رہا. اللہ تعالیٰ قریب کریں گے قریب آپ کریں. اللہ یوں کر کے سمجھ گئے بتاؤ کیا چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ پاک ہمیں بہت شرم آتی ہے. جنت میں تو آ گئے ہیں لیکن شرم بہت آتی ہے. تو اللہ پوچھیں گے کیوں شرم آتی ہے. پھر میں اللہ پاک پہلے ہم جہنم میں گئے تھے اور وہاں مار کھا کے پھر جنت میں آئے ہیں. اور تیرا قانون ہے کہ جہنم میں جا کر جو جنت میں آئے تو تختیں لگا دی جاتی ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں پہلے گئے بعد میں جنت میں آئے. وہ تختی پیچھے ہماری لگی ہوئی ہے. تو جنت میں آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں لوگ وہ تختے دیکھتے ہیں تو تختے دیکھ کر کہتے ہیں ہاں جنم مجھے نہ آتا ہاتھ چوا آتا ایکڑے ڈنڈا چوا آتا فرشتے مان ماری تھی. تو اللہ کا بہت شرم آئے سے بہت شرم آتی ہے ہم کو. تو ہماری تختی ہٹا دی. تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کہ جبریل ان سب کی تختیاں ہٹا دو. وہاں تختیاں ہٹیں گی. تختیاں ہٹا کر پھینک دے گا. جاؤ میں نے اتنا اکرام کیا یہ بھی اکرام کرتا ہوں کہ جاؤ تختیاں ہٹا دو. اور کچھ چاہیے اور کسی کو کچھ چاہیے یہ تو خوش ہو گئے. دوسرے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمارے بھی تھوڑی پرائیویٹ بات کری سے آ جاؤ تم بھی آؤ تم بھی آؤ تم بھی آؤ تم بھی آؤ. آگے اب سامنے جو اللہ تعالیٰ کو بتاؤ کیا چاہتے ہو. اللہ پاک ہم جنت میں تو آئے ہیں لیکن دادا گیری کر کے چوری کر کے آئے ہیں. 2 نمبر سے آئے ہیں. سمجھ گئے آپ. یعنی جو ریگولر راستہ ہونا چاہیے اس راستے سے نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہت اچھی تفصیل کرتے تھے. یہ آیت پڑھتے تھے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اعلان کریں گے سب تقوی والوں کو فرشتوں گھیرو، جماعت بناؤ اور سب کو جنت میں لے جاؤ. جب یہ اعلان ہوگا تو فرشتے کہیں گے چلو میں جنتیوں چلو جنتیوں چلو. تو کچھ گنہگار لوگ ہوں گے جن پر جہنم لکھی گئی ہے، وہ بھیڑ بھاڑ میں ان کے ساتھ ہو جائیں گے. 2 نمبر سمجھ گئے آپ؟ فرشتوں کو معلوم ہے جا رہے یار یہ تو جہنم ہی ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے، ہاتھ پکڑیں گے اس کا تمہارا جہنم. تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ فرشتوں سے تھوڑا دادا گیری سے بات کے، فرشتوں جنت تمہاری نہ تھے، جنت تو اللہ نہیں سے، ہم کو کیوں روک رہے تو؟ اب کیا ہوگا؟ فرشتے اللہ کو کہیں گے اللہ پاک جنتیوں کو تم لے جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنمی ہے، جہنم میں جانا چاہیے ان کو، لیکن ہم کہتے تو مانتے بھی نہیں ہیں، اور یہ تو جنتی کے ساتھ وہ بھیڑ بھاڑ میں جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب کیا دیں گے؟ جانے دو، دنیا میں نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا، آج حشر کے میدان میں بھی پردہ ڈالوں گا. یہ جنت میں گئے ہوں گے لیکن کوئی ان کی جنت الٹ بند نہیں ہوگی. بیوی کی جنت میں بیٹھ گئے، باپ کی جنت میں بیٹھ گئے، دوست کی جنت میں بیٹھ گئے، سب بیٹھ گئے. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس سے آگے کی بات یہ ہوگی کہ جب پل صراط کے اوپر سے گزریں گے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. پل صراط کے اوپر سے سب گزریں گے تو جنتی جب گزریں گے نیچے جہنمی ہوں گے، تو نیچے بھی جہنمی ہوں گے. وہ جو پکار کے جگہ ہے مول صاحب انہیں تو پانی پیو رہی تھی، اے مول صاحب تو کپڑا آیا تھا انہیں لسی پیو رہی تھی، اے مولانا ذرا دیکھو. اب یہ جنتی جو ہے وہ نیچے دیکھیں گے تو پیچھے کی ٹریفک جام سمجھے نا، یہ ٹریفک چل رہی ہے پیچھے کی ٹریفک جام. تو جہنم خود کہے گی جز یا مومن فإن نور ایمانک یطفئ. اے مومن جلدی گزر، تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے. اب سارے کے سارے جو ہے پل صراط کے اوپر سے گزر کر جنت کے دروازے پر آ جائیں گے تو فرشتے کہیں گے تمہارے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو کچھ یہ ابا فرماتے تھے تو کچھ لوگ جو ہوں گے وہ یہ کہیں گے فرشتے ہمیں جنت میں نہیں جانا. ارے عجیب بات بھی ہوئی یار، تمہاری جنت ہے تم جاؤ، تو کہاں جانا ہے تم کو؟ ہمیں جہنم میں جانا ہے، جنت میں نہیں جانا، ہمیں جہنم میں جانا ہے. تو فرشتے اللہ سے کہیں گے کہ اللہ بات یہ عجیب قوم ہے، یعنی جنت کے لیے ہر آدمی تڑپتا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں تمہاری جنت میں چلے جاؤ، تمہاری ٹکٹ ہے، سب کچھ ہے، بورڈنگ پاس ہے، سب چلے جاؤ اپنے جنت پکڑو. نہ یہ تو کہتے ہیں ہمیں جہنم میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا اعلم بہ، میں ان کو پہچانتا ہوں، انہیں جہنم میں جانے دو. اب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، جب جہنم میں جائیں گے ہوں گے جنتی، لیکن جہنم میں جائیں گے. جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جو لوگ ہوں گے پہچان والے وہ گھیر لیں گے. ارے بھائی، ارے مول صاحب، ارے مول صاحب، تو بھی آئے، تو بھی آ، سب کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے پر لے آئیں گے. فرشتے کہیں گے ارے بھائی تمہاری جنت ہے، ان کی جنت نہیں ہے. یہ فرشتے تو باتیں کرتے ہوں گے کیا کرنا، اور یہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو ابا یہ بیان کر کے ایک جملہ کہتے تھے ہمارا کام ہے دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا اور حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنتوں کا بھرنا. یہ ابا کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے دنیا میں بازار میں گشت کرو اور مسجدیں بھرو، اور حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کرو اور جنت بھرو. یہ سارے کے سارے جمع ہوں گے تو اللہ سے کہیں گے کہ اللہ پاک ہماری کوئی جنت ہے نا، ہمارا چھوکرا نے ایکڑا سو، ہماری بیڈی نے ایکڑا سو، میرے دوست کے وہاں ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں جبریل علیہ السلام کو کہیں گے بھائی ان کے لیے جنت لکھ دو آپ. یہ بھلے یہ جو 2 نمبر سے آئے ہیں لیکن یہ آ گئے خالدین فیہا ابدا، آ گئے وہ آ گئے. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چلو میں خوش ہوں
تم خوش رہو، جنت سے کبھی نکلنا نہیں ہے. پھر اللہ کا ایک خط آئے گا. کیا آئے گا بھائی؟ یہ آخری خط ہوگا اللہ کا، لمبا چوڑا خط ہے. آخری ٹکڑا میں سنا دیتا ہوں. عبادی الیوم قد انتقلت صفتی کن الیکم. اے میرے بندو، آج میں نے تمہاری طرف میری صفت کن کو منتقل کر دیا ہے. دنیا میں تم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا، جنت میں تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا خط نقل کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ دوسری مرتبہ کبھی لایا تو انشاءاللہ یہاں وہ خط بھی سنا دیں گے آپ کو. اب وقت پورا ہو رہا ہمارا، صبح سویرے ہمارا سفر ہے. اب سارے جنت کے خوش، اللہ خوش، روانہ کریں گے. اب جب روانہ کریں گے تو ہر جنتی جنت میں بڑے بڑے مول ہوں گے. مول، یہ بھی میں نے میری دوسرے موتی میں لکھا ہے کہ جنت میں بڑے بڑے مول. مول کا ہی جملہ لکھا ہے، اس لیے لوگ مول سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے مول. جب مول کے اوپر سے گزریں گے، فرشتے بیٹھے ہوں گے، دکانیں ہوں گی، بہترین خوبصورت قسم کی تصویر. اب جنتی کھڑے رہیں گے. ماشاء اللہ، یہ اس تصویر کا کیا ریٹ ہے؟ فرشتے کہیں گے اس کا ریٹ ہے سبحان اللہ، یہ اس کا ریٹ ہے الحمدللہ، یہ کہ اس کا ریٹ ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ والی بڑی تصویر یہ کا اس کا ریٹ ہے اللہ اکبر. تو جنتی کہے گا فرشتے ساری تصویریں دے دو نا، اس کو میں گھر میں جا کے لگا لوں گا. فرشتہ کہے گا پڑھ سبحان اللہ، تو پڑھے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرشتہ کہے گا لے جا، پوری دکان لے جا. پھر دل میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری صفت کن منتقل ہو جائے گی. اللہ پاک میرا چہرہ ایسا ہو، میری بیگم کا چہرہ ایسا ہو، جیسا وہ چاہے گا ویسا چہرہ ہو جائے گا. اب اپنے اپنے جنتوں میں جائیں گے، اور دل میں جنتی کیا سوچیں گے کہ بیڑی نے دن جیسے نا چھیڑنی سے چھٹی ہوئی تو چھٹنی. تو اللہ نے ہماری دعوت کی، عورتوں کی دعوت نہیں کی. یہ جنتی جنت میں پہنچیں گے، اور جہاں وہ کھڑے ہوتے ہی جنت میں خوبصورت قسم کی موسیقی بجے گی. اعلان ہو جائے گا کہ جنت کا مالک آیا ہے. بیوی خود آ کر حوریں دروازہ نہیں کھولے گی، بیگم آ کے دروازہ کھولے گی، اور دونوں میاں بیوی باتیں کرتے کرتے جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ جو ہے نا کہے گا ارے آج تو ہمارے لیے تو عید کا دن ہو گیا. اللہ کو ہم نے دیکھا بھی، اللہ نے قرآن بھی سنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا اکرام بھی کیا، یہ کیا وہ کیا. تو عورت کیا کہے گی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو شوہر کو تھوڑا غصہ آئے گا. غصہ کا مطلب دنیا والا غصہ نہیں، یعنی کہے گا ارے تو خالی ماشاء اللہ بولتی ہے، کچھ اور تو اگل، کچھ اور تو بول. کیونکہ میں کیا بولوں؟ ارے ہمارا اتنا زیادہ اکرام ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا، اور دیکھو تم عورتوں کا تو اکرام ہوا نہیں. تو وہ عورتیں، دیندار عورتیں کہیں گی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مردوں سے زیادہ اکرام ہم عورتوں کا کیا. تو مرد پوچھیں جا رہے ہم سے زیادہ اکرام کیا ہوا؟ یہ کہا تم کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے اللہ نے میدان میں بلایا، اور اللہ نے ہمارا اتنا اکرام کیا کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئی اور کہا میری دیندار بندیوں مجھے دیکھ لو، میں تمہارا اللہ ہوں. یہ جو حدیث میں تجلی کا جملہ آتا ہے، تجلی کہ اللہ تجلی کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے. اب بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا بھائی؟ ارے بتاؤ تجھے اسمبر والو جانا ہے. روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار شارٹ پڑھو، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. درود شریف بھی شارٹ، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. اور سورہ اخلاص تو شارٹ نہیں پڑھ سکتے آپ، وہ تو پوری پڑھنی پڑے گی. ارے ایک ہی بیٹھک میں نہیں پڑھنا، آپ صبح فجر کی نماز کے بعد سے شروع کر دو. کبھی 15 مرتبہ پڑھ لو، پھر 15 مرتبہ پڑھ لو، پھر بھی موٹر چلاتے چلاتے 15 مرتبہ پڑھ لو، مسجد میں آتے آتے 15 مرتبہ پڑھ لو. ہم تو جب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں تو جب بیان میں جاتا ہوں بیٹا تو میں 10-15 بنگلے بنا لیتا ہوں، 10-15 بنگلے سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے جاتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیان کرا دیتا ہے. تو کرو گے انشاءاللہ.
روزانہ 31 بنگلے تیار ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو دعا مانگو گا اللہ قبول کرے گا۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ 313 مرتبہ کیوں پڑھواتا ہوں بتاؤں؟ یہ بدرین کی تعداد ہے، اور بدرین کی جو تعداد ہے اس میں بھی اللہ نے کرنٹ رکھا ہے۔ اس تعداد کے اعتبار سے آپ لوگ سورہ اخلاص پڑھو، درود شریف پڑھو اور استغفار پڑھو، پھر اللہ سے دعا مانگو۔ بس ہمارا کام یہ، ہم کیا کوئی لمبا چوڑا کر نہیں سکتے، لمبا چوڑا پیسہ نہیں دے سکتے، نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ کہ جا نہیں سکتے، لیکن بدرین کی نقل تو کر سکتے نہیں کر سکتے۔ صلاح الدین ایوبی کی جو ماں تھی وہ 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھتی تھی، اور صلاح الدین ایوبی کے لیے دعا کرتی تھی، میرے بیٹے کو بیت المقدس تک پہنچا دے، میرے بیٹے کو بیت المقدس تک پہنچا دے، میرے بیٹے کو۔ کیا صلاح الدین ایوبی میرے بیت المقدس سے دیکھیے؟ تو ہم یہاں حسن پور میں تو کر سکتے ہیں، کون آئے گا دیکھنے کے لیے؟ چپ کے پڑھنا، اللہ سے کہنا ہے اللہ پاک بدرین کی تعداد میں تو نے کرنٹ رکھا ہے، یعنی زندگی بھر کا اپنا معمول بنا لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ اور یہ جو ہے سب کو آپ بتاؤ بھی کہ مولانا نے کہا ہے 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار۔ کون پڑھے گا بھائی؟ خالد ہاتھ اوپر کر لو۔ واہ 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 واہ، اللہ قبول فرمائے۔ اب جو ہے ہمارا جو دعوت کا کام ہے وہ سدا بہار ہے۔ آپ کیا اجتماع ہو رہا ہے؟ آپ کا اجتماع مجادر کا ہے یا مجادر کا ہے؟ جو بھی تاریخ ہو، مجھے تو معلوم نہیں ہے کون سی تاریخ ہے، لیکن آپ حضرات کو پتہ ہوگی۔ بس اس اجتماع سے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے، کھڑے ہو کر نام لکھواؤ، اور کھڑے ہو کر جو ہے ان جماعتیں لکھواؤ۔ پورو جوار سے بھی لوگ آئے ہوں گے، وہ بھی لکھیں، تاکہ پھر ہم دعا کرا دیں انشاءاللہ۔ بتاؤ جلدی نام لکھو۔ کون تیار ہے بتاؤ؟ جماعت ہو تو جماعت لکھا دو، جماعت میں افراد ہو تو افراد لکھا دو۔ بولو بیٹا، ہمارے ساتھی بولے 4 مہینے کے لیے نام لکھوائے، ارادہ کر انشاءاللہ اللہ پر لے جائے گا۔ آپ نام لکھواؤ، ارادہ کرو، روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگو۔ وہ کھڑے مولانا ارشد صاحب اللہ پر قبول۔ مولانا ارشد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے اتنا تفصیل سے بیان جنت کا کہیں نہیں کیا، آج یہاں حسن پور میں کیا۔ میں اللہ سے کہتا تھا کہ اللہ میں کیا بیان کروں کیا بیان کروں، اللہ کہ جنت کھولو ان کے سامنے، جنت میں جانا نہیں جانا انشاءاللہ۔ اب جلدی بتاؤ کون کون تیار ہے، پھر دعا کرنا۔ بنیاد ہو گئی الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ جی بتاؤ، اور فرماؤ اور فرماؤ۔ بہت سارے ساتھیوں نے نام تو لکھوائے، وہ وقت لگایا ہے، لیکن پھر سے دوبارہ ارادہ کرے۔ ہاں دوبارہ ارادہ کریں۔ دوبارہ کرنے کا مطلب بار بار کرنے کا ہے۔ بولو بھائی ارادہ کرے، جس نے نہیں وقت لگایا وہ بھی لکھواوے، اور جس نے وقت لگا دیا وہ بھی لکھواوے۔ ہمارے کشن پورا محنت ہو رہی ہے انشاءاللہ جماعت۔ اللہ واہ واہ واہ، کتنا دور ہے یہاں سے؟ امین بھائی تیار ہے انشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے۔ میں انشاءاللہ یہاں سے سیدھا مدینہ جا رہا ہوں انشاءاللہ، تو جو نام لکھائے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا وہاں۔ بولو بھائی سستا ہو جائے۔ محمد صاحب شملہ، چلو ٹھیک ہے، 4 مہینے کے لیے ارادہ کرے، 4 مہینے کا بھی ارادہ کریں۔ کیا نام مولی پور میں تھے ماشاءاللہ، اچھے نام دیے ان لوگوں نے۔ اس کے بعد کاکوسی میں تھے، اس سے پہلے کاکوسی میں اچھے نام آئے ماشاءاللہ۔ سب جگہ جو ہے نام آتے گئے الحمدللہ۔ بولو بھائی، اور جس پارٹی کا جو بھی ارادہ وہ لکھوا ہے۔ اول نمبر تو 4 مہینے کا۔ ہاں 4 مہینہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرے آج۔ ہلکے میں سے بھی ساتھی پہنچے ہیں الحمدللہ، ہر جگہ سے، واسن سے بھی پہنچے ہیں، بیوٹی سے بھی ہے، سالے پورا سے بھی ہوں گے، گاؤں کے اعتبار سے بھی بولے۔ اچھا ارادہ کرو کہ نکلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا آپ کے حسن پور میں کتنی مسجدیں ہیں؟ 3 مسجدیں، 3 اور یہ 4تھی بن گئی۔ اللہ بہت آسان فرمائے آپ کے ساتھ۔ بس آپ کو میں سے ایک نصیحت کرتا ہوں، نصیحت یہ کہ یہ حسن پور میں ایسا ماحول بنا، حسن پور والوں کا مجھ پر احسان ہے۔ مولانا آدم صاحب جو تھے وہ میرے استاد تھے،
سب سے پہلے میرے استاد وہ تھے مولانا آدم صاحب، سب سے پہلے استاد ہم کاکوس میں پڑھتے تھے۔ مولانا آدم صاحب، مولانا عبدالرحمان صاحب خلیاسنا اور مولانا سلیمان صاحب بھاٹا، یہ تین جو ہے یہ میرے ابتدائی اساتذہ میں سے سمجھ لو کہ انہوں نے ہماری بہت اچھی تربیت کی۔ ہم مولانا آدم صاحب جب یہاں آتے تھے تو بچپن میں وہ بھی ہمیں یہاں لے آتے کبھی کبھار، کبھی مولانا سلیمان صاحب بھاگل لے جاتے تھے، کبھی جب خریاسا چلے جاتے تھے ہم، سب سے ہم حفظ ہم نے یہاں کیا کاکوسی میں۔ تو یہ حسن پور جو ہے یہ اچھا علاقہ ہے، اور مولانا عادل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ مولوی پور میں بھی کام کیا انہوں نے اور بہت کام کیا، مولوی پور میں کل انہوں نے سب سنایا ہم کو، حسن پور میں کام کیا، وہاں کام کیا۔ مخلص آدمی تھے، بہت مخلص آدمی، اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور کرے تھے۔ یہاں تو ماحول دینی بناؤ گے انشاءاللہ، گھروں کے اندر برقعے کا اہتمام ہو، میراث ادا کرو، میراث خالی کاغذ پہ نہیں ہوئی، یہ خبر رکھنا۔ آج کل کہتے ہیں کہ مول صاحب ہے میراث علی، ہاں مول صاحب علی پھر بدھ تو عشاء علیہ کے نا یہ بات کرتے مجھے حساب کتاب کرے تو حساب کتاب تو کرتے ہی تو بتائی کرے تھے حساب کتاب، مجھے فوٹو نہیں اچانا آ یہ بات کر مول صاحب 50 برس بات میں گزر چکا ہوں، میں آپ سے جب بات کہوں گا تو ادھر کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں بھی انسان ہوں نا بھائی، ہم تو جب پی رہے ہیں، یہ ساری دنیا کی خبریں ہم تک پہنچتی ہیں الحمدللہ۔ 50 برس سے بیچارہ وہ عورت بھی مر جائے گی اور اس کے بچے بھی مر جائیں گے، وہ میراث سے چلی جائے گی۔ میراث یہ اللہ کا حکم ہے، بڑا حکم ہے اللہ کا، آسمانوں سے آیا ہے، اس لیے یہ ہم نے عربوں میں دیکھا، بقی میں جو ہے میراث کے حساب کتاب کر لیتے ہیں، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو جتنی فیکٹریاں ہیں سب بند، تالا سب بند، ان کا دھندا بندہ جو ہے جو بڑے سے بڑا ہو سب بند، وہی بقی میں ہی جو ہے حساب کریں گے، ان کی بہنیں باہر کھڑی ہوں گی اور وہیں پر جو وہ آتا ہے امام صاحب یا جو ان کے شیخ ہوتے ہیں وہ ان کا کاغذات دے دیں گے، یہ لیلا کا ہے، یہ فلاں کا، ان کا عورتوں کا نام لیلا زیادہ ہوتا ہے، یہ فلاں لیلا کا، یہ فلاں لیلا کا، یہ فلاں لیلا کا، یہ اس کا، یہ اس کا۔ پھر جو ان کا بچہ کوئی بھائی معذور ہو تو معذور، بولے معذور ہے یہ اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا حق یہ، اس کا نظام بنا، اللہ کے چالاکی نہیں چلتی۔ آج کتنا بھاگے گا آدمی، مجھے جواب دو، کتنا بھاگے گا آدمی؟ ملک الموت حسن پور میں آتے نہیں آتے؟ کہ اللہ چھٹی پر جو ہے کہ اللہ چھٹی پر گیا ہے، ملک الموت سے بھی دوستی ہو گئی ہے، بھائی مت آپ جو ہوں 50 برس بعد آپ سے ذرا پیسہ بھی بھڑا کروا سکتے، اللہ اللہ وہ معکم اینما کنتم، مسلم میراث بھی ادا کرو، کرو گے انشاءاللہ؟